تو میرا گاؤں نہیں وہ بلکہ قصبہ تھا ایک بڑا، اس کی آبادی کافی کوئی 25,000 کے قریب تھی، تو وہاں ہم رہتے تھے۔ لیکن وہ 25,000 کا قصبہ جنوری کے مہینے میں 10 تاریخ کے بعد 3 لاکھ کا قصبہ بن جاتا تھا۔ وہاں ایک میلہ لگتا تھا، اسے ہم ماگی کا میلہ کہتے تھے، جو 10، 11، 12، 13، 14، 15، اور پھر باہر ضلع سے پولیس آتی تھی، دور دور سے تماشے تھیٹر آتے تھے، جو اپنی زندگی میں نے دیکھے، ان سے بڑا فائدہ اٹھایا کہ مجھے ڈرامہ لکھنا آنے لگا۔ وہ تھیٹر اور طرح کے ہوتے تھے، لیکن ان کے پس منظر میں وہ سب کچھ ہوتا تھا جو پرانے پارسی تھیٹر میں تھا۔ تو اس میں 2 بہت بڑے سرکس آیا کرتے تھے، اور میں چونکہ چھوٹا تھا، 5 سال کی عمر تھی، میرا سرکس میں زیادہ دھیان تھا، جانوروں کے ساتھ وابستگی ہوتی۔ تو ایک رکما بائی گرینڈ سرکس تھا۔ ایک رکما بائی بنگال کی عورت، وہ رنگ ماسٹر تھی اور مالک بھی تھی اپنے سرکس کی، اور اتنا بڑا جوڑا کر کے اور +4 پہن کے اور پاؤں میں چمڑے کے جوتے اور وردی، اور ہاتھ میں اس کے ہینٹر ہوتا تھا، سارے جانور دبکتے تھے اس کے سامنے۔ کوئی ایسا رنگ ماسٹر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو شیروں کے ساتھ جا کر پٹاخہ مار کے بات نہ کرے، بلکہ رسی والی سائڈ پکڑ کے وہ جو موٹا نگا ہوتا ہے نا، وہ اس کے منہ پہ مارے اور ان سے کام کرائے۔ تو رکما بائی کے 7 ہاتھی تھے، تو ایک ہاتھی کوئی 7 ٹن کا اونچا بڑا، میں بہادری کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تو ہو گیا دیکھنے کے لیے، لیکن جب وہ ہاتھی جھولا اور آگے کو اس نے اپنا آواز، تو پھر میں ڈر گیا اور بہت دور کافی بھاگ گیا۔ تو میرے والد نے کہا، جو وہاں میرے ساتھ تھے، اور وہ اس کا ہاتھی کا ٹیمپریچر لینے آئے تھے، ان کا ہی واز اے ویٹ ڈاکٹر، اس زمانے میں 1870 کے وہ تھے ڈاکٹر، جب یہاں پر ویٹرنری کالج تھا اور میو اسکول آف میڈیسن تھا، تو وہ بڑی عزت انگریز بھی دیتا تھا کہ یہ آپ ویٹرنری ڈاکٹر۔ تو انہوں نے محاوت سے کہا کہ اس کی سونڈ پکڑو اور اپنی انگلیاں 2 دے کے اپنے علم کے کہنے کہ ہاں اسے ٹیمپریچر ہے اور میں تمہیں اس کی دوائی دے۔ تو میں سوچنے لگا ہاتھی کی دوائی کی، یعنی ہاتھی کو اسپرین دینی پڑ جائے تو بالٹی میں ہی دیں گے یہ، خیر۔ تو جب میں ڈرا تو میرے باپ نے پوچھا کہ تم ڈرے کیوں اس سے؟ میں نے کہا میں ڈرا اس لیے ابو کہ یہ جس کیلے کے ساتھ باندھا گیا ہے وہ بڑا کمزور ہے، اور میرا خیال ہے زمین میں 1.5 فٹ سے زیادہ گہرا نہیں ہے، یہ اگر زور دے اور جو پچھلے پاؤں میں اس کے سنگل ڈالی ہوں تو یہ اسے اکھاڑ پھینکے۔ تو میرے والد نے کہا یہ ایسا کر نہیں سکتا، کیونکہ یہ کیلے کے ساتھ نہیں بندھا ہوا، یہ اس خیال کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ کیلا مضبوط ہے۔ اگر یہ اپنے خیال میں تبدیلی لائے تو پھر البتہ ڈاکٹر صاحب وہ یقیناً اس کو اکھاڑے گا۔ میں نے کہا ابا یہ کرتے کیسے؟ نے کہا کہ جب یہ چھوٹا تھا تو اس کو اس کیلے کے ساتھ باندھا گیا، اس نے پورا زور لگایا، پوری طاقت آزمائی کی، لیکن نہیں اکھاڑ سکا۔ اس جدوجہد میں اس کے تقریباً 5، 6، 7 مہینے گزرے، پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ یہ خیال ہے، یہ طاقت ہے جو مجھ سے نہیں نکلتی۔ تو اگر اس 7 ٹن کے ہاتھی میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، تو یقین اکھاڑ لے گا، لیکن نکل نہیں سکتے۔ وہ تو بات جب کی تھی۔ اب اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد، میں اپنی زندگی کے مشاہدات کے بعد، یہ تصور میرے ذہن میں ابھرنے لگا ہے کہ ہم خیال سے کتنے بندھے ہوئے ہیں اور مائنڈ میٹر کے اوپر کتنی حکمرانی کر رہا ہے۔ اگر مائنڈ جو ہے وہ طاقتور ہو تو آپ کا جسم جو ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگے گا۔ لیکن آپ کہتے ہیں میں سگریٹ چھوڑ نہیں سکتا، سگریٹ چھوڑنا کوئی مشکل بات نہیں، ایک خیال نے باندھا ہوا ہے آپ کو اس بات کی۔ میں اپنی ایک نواسی سے کہہ رہا تھا کہ تو نہ لڑایا کر اپنی ساس نہ، کہہ لگی نہیں میں ساس کے ساتھ لڑنے سے رہ نہیں سکتی، میری نانا خیال یہ ہے کہ بس یہ بڑی
کمینی عورت ہے. تو میں نے کہا تو خیال کے ساتھ بندھی ہوئی ہے, ساس کے ساتھ بندھ کے دیکھ, بڑا مزہ آئے گا. اس نے کہا دفعہ دور میں نہیں بنتی. زندگی میں اور جتنے بھی مسائل ہیں وہ ایسے ہی ہیں.